الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ چھپا کر آستینوں میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، چھپا کر آستینوں میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ سامعین باتم کی، آج کے اس بارونق اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے فتنہ شکیلیت حقیقت کے آئینے میں۔ محترم حضرات، آج کے اس پرفتن دور میں علم و آگہی کے باوجود ہر طرف جہالت و ضلالت کے اسباب کثرت سے پائے جا رہے ہیں، اور ایسے میں موقع پرست اور ابن الوقت حضرات بھولی بھالی عوام کو لاشعوری طور پر اپنے دامن فریب میں لے رہے ہیں، اسلام اور اسلامی تعلیمات سے متنفر کر رہے ہیں، راہ ہدایت اور جادہ مستقیم سے برگشتہ کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، زہر کو تریاک، حق کو باطل، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر کے پیش کر رہے ہیں، اور عوام ہے کہ اس کے دھارے میں بہتی جا رہی ہے، جس وقتی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو فراموش کر رہی ہے۔ یاد رکھو، یہ ایک سازش ہے جس کا وبال بڑا خطرناک ہے، یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس کا انجام بڑا ہلاکت خیز ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین۔ حضرات، یہ ایک سازش ہے علماء اور عوام میں دوری پیدا کرنے کی، یہ ایک سازش ہے حفاظ و ائمہ مساجد میں دوری پیدا کرنے کی، یہ ایک سازش ہے مدارس اسلامیہ و مکاتب قرآنیہ سے کاٹنے کی، اور باطل اپنی پلاننگ کے تحت اس چال میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور سچ بات ہے کہ آج کے دور میں نومولود فتنہ شکیلیت نے یہی اصول اور انداز اپنایا ہے، اسی روش کو اپنا راہ عمل بنایا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب علماء اور عوام کا ٹوٹ رشتہ کمزور پڑ جائیں گا تو ان کو بہکانا بہت آسان ہو جائے گا، اور ان کی قیمتی ایمانی سرمایہ کو بآسانی سے لوٹا جا سکتا ہے۔ پھر وہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا کا شکار ہو جائیں گے۔ اس فتنے نے دھیرے دھیرے اپنے پیر جمانا شروع کیے، یہ ایمان کے لٹیرے بھولے بھالی عوام کو علماء سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مگر ان زرخرید غلاموں کو پتہ نہیں کہ حق آ چکا اور باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ واقعی باطل چیز تو آتی جاتی رہتی ہے، جب باطل نے سر اٹھایا تو علماء حق نے وہی اس کی سرکوبی کی، جب فتنوں نے جنم لیا تو علماء نے وہی اس کا گلا گھوٹا، جس سمت سے آیا اس سمت سے پلٹوار کیا۔ اور یہ کھیل دھرتی پر آج سے نہیں بلکہ سرکار نامدار ختم نبوت کے تاجدار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی پہلے سے چلا رہا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ میدان بدلتے رہے اور کھلاڑی بدلتے رہے، لیکن ہر ایک کا ہدف دین حنیف اور اس کی علم برداری رہا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ کبھی مسلمہ کذاب، کبھی ابو طلحہ ازدی، کبھی اسود عنسی، کبھی مختار ثقفی، تو کبھی مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ سب کے سب فتنے ایمان و ایقان کو تاراج اور عقیدے کو بھسم کرنے والے تھے، لیکن ان سب کے باوجود ہم نے باطل کو خاک چٹائی، اس کا دندان شکن جواب دیا۔ محترم حضرات، اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ آج کا یہ مدعی مہدی شکیل بن حنیف اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، مکار ہے، دغا باز ہے، ایمان کا سوداگر ہے۔ خدا را اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے خاندان اور علاقے کو اس فتنے سے آگاہ کرے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم اپنے علاقے میں اس فتنے سے بے خبر رہے اور اس پر کان نہ دھرا اور غفلت برتی تو یہ ضرور قدم چما لیں گا اور زور پکڑ لیں گا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچیں گے تو جواباً عرض کریں گے بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ لہٰذا اس نئے قادیانیت کا تعاقب ابھی کرنا ضروری ہے، اس خبیث کا چہرہ امت کے سامنے واضح کرنا ضروری ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ہر طرح کی شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، وما علینا الا البلاغ المبین۔